السلام علیکم۔ میں 10 برس کی ہو چکی تھی مگر ابھی تک دنیا میں میرا کوئی دوسرا بہن بھائی نہیں آیا تھا۔ امی ہر لمحہ مجھ سے یہ کہتی کہ اریبہ دعا کرو کہ اللہ تمہیں بھائی دے دے۔ میں نے یہ دعا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مانگی تھی مگر ابھی تک قبولیت کی مہر نہیں لگی تھی۔ اب امی کو کسی نے بتایا کہ پیر جی کے مزار پر جا کر جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو پھر امی صبح سویرے ہی پیر جی کے مزار پر چلی گئی تھیں، جبکہ مجھے گھر میں ابو کے پاس چھوڑ گئی تھیں۔ امی 5 گھنٹے بعد لوٹی تھی۔ میں اور ابو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ امی کے ساتھ تو ایک بچہ بھی آ گیا تھا۔ جی ہاں۔ ابو جلدی سے امی کے پاس گئے اور بولے، منزہ یہ کون ہے؟ امی بولی، سرمد، لوگ سچ ہی کہتے تھے کہ پیر جی کے مزار پہ جو بھی دعا مانگی ہے وہ اللہ کی مرضی سے قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، میری بھی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ میں مزار پر کھڑی رو رو کر بیٹے کی دعا کر رہی تھی تو ایک عورت میرے پاس آ کر بولی، روتی کیوں ہو بہن، اس بچے کو گود لے لو، یہ ویسے بھی بے سہارا ہے۔ میں تو 3 سال کے بچے کو دیکھ کر خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ اللہ نے تو مجھے پلا پلایا بیٹا دے دیا ہے۔ میری امی کی خوشی کو نظر انداز کر کے ابو بولے، منزہ جہاں سے یہ لڑکا لائی ہو وہیں چھوڑاؤ، مجھے کسی کی اولاد پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹی دی ہے وہی میرے لیے بہت ہے۔ امی منہ بنا کر بولی، صفدر کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہم نے بیٹی بہنی نہیں ہے کیا؟ بڑھاپے کے سہارے کے لیے ہمیں بیٹی کی ضرورت ہے۔ ابو غصے سے اٹھ کر ہی چلے گئے تھے۔ امی نے مجھے چھوٹے بھائی کا نام علی بتایا تھا۔ مجھے میرا وہ ننھا بھائی بہت اچھا لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی مگر وہ کھیلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ڈرا سہما گھر کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھا تھا۔ اتنے میں ہمارے گھر ایک پڑوسن آ گئی۔ ان کی نظر علی پر پڑی تو بولی، منزہ تم اریبہ کی فوٹو کاپی کہاں سے اٹھا لائی ہو؟ امی ہنس کر بولی، میں نے اس بچے کو گود لیا ہے۔ وہ پڑوسن بولی، لگتا تو نہیں ہے کہ گود لیا ہے، یوں لگتا ہے کہ تم نے اسے ہم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، یہ ہے تمہارا ہی بیٹا۔ پڑوسن کے جانے کے بعد میں علی کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے لے گئی تھی۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، علی ہو بہو میرے جیسا دکھتا تھا۔ اب یہ بات ہر زبان پر عام ہو چکی تھی۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ علی اریبہ کا سگا بھائی ہی لگتا ہے۔ یہ باتیں ابو کے کانوں میں بھی پڑتی رہتی تھیں۔ ایک دن ابو غصے سے بولے، منزہ مجھے سب سچ بتا دو، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کی شکل اریبہ سے کیوں ملتی ہے؟ امی نے مزار والی بات پھر سے دہرا دی تھی تو ابو چپ کر گئے، مگر دادی ہر لمحہ ابو سے کہتی رہتی کہ اپنی بیوی سے پوچھو یہ بچہ کہاں سے اٹھا کر لائی ہے۔ مانا کہ دونوں بچوں میں تھوڑی بہت مماثلت قدرتی طور پر ہو جاتی ہے مگر یہاں تو معاملہ ہی عجیب ہے۔ آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، حد تک کہ ہونٹ کے نیچے تل بھی ایک سا ہے، تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ بہو نے تم سے کوئی بات چھپا رکھی ہے۔ ابو روز روز کی باتیں سن کر سخت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ ایک دن امی سے بولے، منزہ تم مجھے آج سب سچ بتا دو، کیا تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی خیانت کی ہے؟ امی دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ امی بولی، صفدر آپ مجھ پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ دادی ابو کو اکساتی تھی کہ تم منزہ کو طلاق دے دو، میں تمہاری شادی کہیں اور کروا دوں گی۔ ابو بھی ہر لمحہ غصے میں ہی رہتے تھے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی لوگ کیوں کہتے ہیں کہ علی میرا سگا بھائی لگتا ہے؟ امی ہنس کر بولی، بیٹا تم لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، علی تمہارا بھائی ہے، یہ سگا اور سوتیلا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن ابو امی سے بولے کہ اس لڑکے کو اسی مزار پر چھوڑو جہاں سے لائی تھی، نہیں تو آج تمہیں طلاق دے دوں گا۔ امی نے علی کی انگلی پکڑی اور روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد امی کی واپسی ہوئی تھی۔ امی کے ساتھ علی بھی تھا اور ایک عورت بھی تھی۔ ابو کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئے تھے۔ بولے، شہلا تم تو مر گئی تھی نا؟ اس عورت نے سر ہلا دیا اور بولی، مری نہیں تھی بلکہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں کومے میں 3 مہینے پڑی رہی تھی مگر میری کوکھ میں پلنے والا تمہارا بچہ محفوظ رہا تھا۔ عورت امی سے مخاطب ہوئی اور بولی، میں نے اور صفدر نے 4 سال قبل چھپ کر شادی کی تھی، پھر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں کومے میں چلی گئی تو صفدر مجھے بھول گیا۔
میں نے بڑی مشکل سے اس بچے کی پرورش کی اور پھر منزہ کو دے دیا۔ مجھے اب سمجھ میں آیا تھا کہ علی میرے جیسا کیوں تھا، کیونکہ ہم دونوں ابو پر گئے تھے، مگر کسی نے بھی ابو پر شک نہیں کیا، بلکہ امی کو ہی شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ ابو نے امی سے معافی مانگ لی اور ابو کی دوسری بیوی ان سے طلاق لے کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ میری دادی جھکی جھکی نظروں سے امی کو دیکھتی رہ گئی تھیں۔ امی نے دل بڑا کر کے ابو کو معاف کر دیا اور اپنا گھر بھی بچا لیا تھا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔